लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इस स्ट्रीम का तीसरा दिन है और इंशाल्लाह आज शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट नहीं होगा और डायरेक्ट आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। उस लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन होकर के शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं या आप कमेंट्स में भी अपने सवालात भेज सकते हैं। लेकिन भरोसा नहीं कि कमेंट्स का नंबर आ जाए या नहीं, क्योंकि हम कमेंट्स के सवालात उसी वक्त लेंगे जब स्ट्रीम में कोई मौजूद नहीं होगा। तो आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और शेख मोहतरम इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में आप लोगों को इंशाल्लाह देंगे। तो नाज़रीन, आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जिन भाई बहनों को सवालात करने हैं आप हमारे साथ स्ट्रीम यार्ड्स के ज़रिए से स्ट्रीम में जुड़ जाएँ। इंशाल्लाह जैसे ही आपका नंबर आएगा तो हम आपको इंशाल्लाह ऐड कर लेंगे सवालात के लिए। आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और फिर सवालात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। जज़ाकल्लाह खैर। शेख चूंकि आज ओपनिंग कमेंट नहीं है तो आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो आज इंशाल्लाह मैं सबसे पहले ऐड करूँगा अबुल कलाम को इंशाल्लाह और फिर उसके बाद आयशा फातिमा, सिस्टर आयशा फातिमा को। तो अबुल कलाम साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबुल कलाम साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अगर आपका कोई सवाल हो तो आप शेख मोहतरम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आयशा फातिमा को ऐड करूँगा और फिर इंशाल्लाह आपके बाद जो है मैं एसएफ को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर आयशा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं। शेख, हम जहाँ इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो जो पढ़ाते हमारे उस्ताद है ना, तो उनके अंदर बिदआत है थोड़े। तो क्या हम उनके पास इल्म हासिल करने के लिए जाए? वो अहले हदीस है। देखिए, इल्म ऐसे आदमी के पास हासिल करना चाहिए जो किताब व सुन्नत की तालीम दे। इल्म हासिल ही इसी मकसद से किया जाता है कि आदमी शिर्क से, बिदआत से, खुराफात से, इन चीजों से बचे। अब अगर इल्म देने वाला, तालीम देने वाला खुद बिदआत करता है तो जाहिर है वो भी आपको भी बिदआत की तालीम देगा जी। तो ऐसे लोगों के पास हरगिज इल्म नहीं हासिल करना चाहिए जो किताब व सुन्नत को छोड़ करके बिदआत की तालीम देते हैं। बिल्कुल, बल्कि आम बिदआती की सोहबत में रहने से ज्यादा खतरनाक ये है कि आपका मुअल्लिम बिदआती हो, क्योंकि आम आदमी से आप उतना मुतासिर नहीं होते हैं उतनी जल्दी जितना आप अपने उस्ताद और अपने मुअल्लिम से मुतासिर होते हैं। इसलिए अगर मुअल्लिम के अंदर बिदआत है तो बिल्कुल भी ऐसे मुअल्लिम का इख्तियार नहीं करना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं शेख, वो मोहल्ले में पूरे लोग बिदअत शिर्क करते हैं, तो फिर हम इल्म हासिल करने के लिए कहाँ जाए? ऐसा देखिए, अगर किसी के पास दीन के बुनियादी और बेसिक मसाइल का इल्म हो जाए तो आला तालीम जिसमें बिदअत की तालीम दी जाए उससे बेहतर है कि आदमी के पास कम इल्म हो। दीन का जो बुनियादी इल्म है वो अगर हो जाए आपके पास तो ये बेहतर है इससे कि आप आला तालीम में जाकर के बिदअत की तालीम लें। ठीक है? तो हाँ, आप अगर कहीं पर कोई इंतजाम हो आला तालीम का तो आप वहां जाएं, किताब व सुन्नत की सही तालीम दी जाती हो तो। वरना दीन का बुनियादी इल्म हो जाना ये काफी है आपके लिए, और ये कहीं ज्यादा इससे बेहतर है आपका कम इल्म रह जाना। इससे बेहतर है कि आपके पास जो इल्म आए वो जो है गलत हो। जी शेख। और एक बात और यहां समझ लें आप भी और हमारे दीगर नाजरीन भी, कि
जो इल्म है, दीन का इल्म है, उसका बेशतर हिस्सा जो है वो वसीला है, मकसद जो है असल वो उस पर अमल करना है। तो अगर वो आपका जो इल्म है वही आपको बिदअत सिखा रहा है तो ऐसे इल्म का क्या फायदा? उससे बेहतर यानी शिर्क और बिदअत की तालीम लेने से तो बेहतर है कि आदमी के पास बहुत कम नॉलेज हो, कम इल्म हो, लेकिन शिर्क और बिदअत ना हो। जी शेख, वाज़ेह। जी जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर शेख, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है एसएफ और उसके बाद इंशाल्लाह मैं इस्लामिक स्टूडेंट को ऐड करूंगा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि तशहुद के बाद जो दुआ मांगती तो तरतीब से दुआ मांगे तो दुआ कबूल होती है करके सुनको हमें पहले अल्लाह की तारीफ करना, बाद हम दरूद शरीफ पढ़ना और हमें हमदो सना में अल्लाह के कुरान शरीफ के आयतें भी पढ़ती, सूरह बकरा की आखिरी आयत ऐसा पढ़ती। तो तशहुद के बाद भी ऐसा ही पढ़ना है दुआ मांगना? दुआ मांगने के कई सारे आदाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। उन्हीं आदाब में से एक अदब ये है कि जब आप अल्लाह ताला से दुआ करना चाहें तो अल्लाह की हम्दो सना, उसकी तारीफ और तौसीफ बयान करें। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। उसके बाद आपकी जो ज़रूरत है उसको बयान करें। ये दुआ के आदाब में से है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर ऐसा नहीं किया तो दुआ नहीं मांग सकता। ये बेहतर तरीका है। इस तरह से दुआ मांगने से दुआ की कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ये दुआ के आदाब में से है। अब अगर कोई तशहुद के अंदर जो तशहुद के अज़कार हैं उसको पढ़ चुका है तो उसके लिए बेहतर है कि अब वो दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में दुआ करने पर उभारा है। अब अगर वो तशहुद में दुआ करना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और तौसीफ के कुछ कलिमात अदा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद तो पहले भेज चुका है और चाहे तो दोबारा भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, उसके बाद वो दुआ मांगे। और उस दुआ के अंदर कुरान की कई सारी आयतें ऐसी हैं जिनमें दुआएं हैं, जैसे सूरह बकरा की आखिरी जो आयतें हैं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ये कुरान की आयत है लेकिन इसके अंदर दुआ है। तो कुरान की आयत को पढ़ना एक तो होता है तिलावत के तौर पर, एक होता है दुआ के तौर पर। तो कुरान को तशहुद में पढ़ना ये जायज नहीं है। कुरान को तशहुद में कुरान की तिलावत नहीं है। कुरान की किसी आयत को दुआ के तौर पर पढ़ना ये जायज है, क्योंकि आप वहां कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप दुआ कर रहे हैं। तो तशहुद के अंदर कुरान की वो आयतें जिनमें दुआया कलिमात हैं उनको बतौर दुआ पढ़ना ये जायज है, इसमें कोई इश्काल नहीं है। लेकिन कुरान की तिलावत आप नहीं कर रहे हैं, कुरान की तिलावत की नीयत से नहीं, क्योंकि तशहुद में कुरान की तिलावत नहीं है, उसमें दुआ है। जी एसएफ सिस्टर, आप म्यूट है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह शेख। भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमारे अगले गेस्ट को ऐड करूंगा। अगले गेस्ट है इस्लामिक स्टूडेंट और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अबू जमीला को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, हम कुरान को कैसे समझे और कुरान का सही माना कैसे निकाले और किस पस मंजर में बोलने जा रहा है, हम ये कैसे समझे? मेरे भाई देखिए, कुरान को समझने के लिए जो सबसे पहली चीज जरूरी है अरबी जबान सीखना। जब आप अरबी जबान सीख लें, उसमें महारत हासिल कर लें, उसके बाद जो है कुरान की तफसीर किया है उलमा ने, मुफस्सिरीन ने कुरान की तफसीर किया है। कुरान की आयतों की रोशनी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, सहाबे कराम की तफसीर की रोशनी में, जिसको कि तफसीर बिल मासूर कहा जाता है। और इन सारी चीजों को समझने के लिए अरबी जबान का समझना जरूरी है। ये अलग बात है कि कुरान की बहुत सारी तफसीरों का तर्जमा भी उर्दू जबान में दीगर जबानों में हो चुका है, उन तर्जुमों को पढ़ करके भी आप उसको समझ सकते हैं।
لیکن ان ترجموں کو پڑھ کر کے جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں, آپ کسی کا سہارا لے کر کے سمجھ رہے ہیں, ترجمے کا سہارا لے کر کے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی ڈائریکٹ کسی کو سمجھنا ہے قرآن کو تو عربی زبان کا علم ہونا, علم تفسیر کا ہونا, اصول تفسیر کا ہونا, قواعد عربی زبان کے جو قواعد ہیں ان کا سمجھنا, یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے. اس کا لمبا ایک پروسیس ہے. جس طرح دنیا کے دیگر علوم ہیں ان کو سیکھنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اسی طرح سے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے بھی کئی سارے علوم ہیں جن کا جاننا ضروری ہے, پھر آپ قرآن کی تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ہمارے دین میں ہر آدمی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھے اور سمجھے. دیگر بہت سارے ادیان کی طرح سے ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے کہ اس کو صرف مولوی سمجھے گا, صرف ایک طبقہ ہوگا اسی کو حق ہے کہ قرآن کو سمجھے. ہر آدمی کا حق ہے, ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے, یہ سب کے لیے آیا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس کا علم حاصل کریں. جیسے اب کوئی مسلمان آئے کہے بھائی قرآن تو ہمارے لیے بھی, ہم بھی اس کو سمجھیں گے, بالکل آپ کے لیے ہے اور آپ کے اوپر واجب ہے قرآن کو سمجھنا, لیکن اس سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا. بغیر وہ علم حاصل کیے ہوئے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ غلطی کریں گے. عربی زبان میں ہے, اس کے ہر علم کے اپنے قواعد ہوتے ہیں, وہ سارے قواعد اور اصول اور ضوابط آپ کو معلوم ہونے چاہیے, پھر آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی شیخ میرا ایک دوسرا سوال تھا. جی پوچھ لیجئے. جی میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی کو وراثت میں حرام کی جائیداد ملی ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا, حالانکہ اس سے وہ کما رہا ہے, اس کا بزنس اس پہ ہی چل رہا ہے, اس کا گھر بھی اس پہ ہی چل رہا ہے. جی شیخ. وراثت میں حرام کی جائیداد ملی ہو, دیکھیے اس سوال کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی اور کا حق تھا جو اس نے خود مار لیا ہے. اگر کسی اور کا حق تھا, اس نے خود مار لیا ہے, اس کو نہیں دیا ہے, تو جیسے ہی اس کے سمجھ میں آئے فوراً اس کو واپس کرے. فوراً جس کا حق ہے اس کو واپس کر دے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایک تو یہ احتمال ہو سکتا ہے آپ کے سوال میں. دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اس کے والد صاحب تھے, اس کے والد صاحب نے مان لیجئے سود کی رقم جمع کیا ہوا تھا, اب ان کی وفات ہو گئی تو وہ سود کی رقم منتقل ہوئی بیٹوں کو, تو اب بیٹے لوگ کیا کریں سود کی رقم کو. تو اگر وہ سود کی رقم ہے, دیکھیے ہم صرف سود کی بات نہ کریں, وہ حرام مال سود بھی ہو سکتا ہے, کسی سے چوری کیا ہوا مال ہو سکتا ہے, کسی کا بے ایمانی کیا ہوا مال ہو سکتا ہے, تو اس کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں. اگر اس مال کا مالک پتا ہے آپ کو کہ میرے والد نے یا مرنے والے نے فلاں کا مال غلط طریقے سے لیا ہوا تھا جو میرے پاس آیا ہے, ایسی صورت میں اس کے ورثہ پر واجب ہے کہ وہ مال صاحب مال کو لوٹا دیں. اگر اس کا مالک معلوم ہے کہ اس کا مالک فلاں ہے تو اس کو لوٹا دیں. اگر اس کا مالک معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے وہ جس سے بے ایمانی کیے تھے یا جس سے جو ہے ظلمن لیے تھے مال, وہ پتہ نہیں ہے کہاں ہے, تو اس مال کو صدقہ کر دیں. آپ اس مال کو آپ فقراء اور مساکین میں یا رفاہ عامہ میں اس کو خرچ کر دیں. اور اگر وہ مال آپ کے والد نے حرام طریقے سے اس طرح سے حاصل کیا ہے کہ جس نے آپ کے والد کو دیا تھا وہ بھی اس حرام طریقے پر راضی تھا, جیسے کہ سود میں ہوتا ہے. سود میں زبردستی کوئی نہیں لیتا ہے, سامنے والا بھی اس سود کے کاروبار میں ملوث ہوتا ہے اور رضامندی کے ساتھ دیتا ہے. اگر سامنے والے نے رضامندی کے ساتھ دیا ہے لیکن حرام طریقے سے دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ جو مال ہے وہ ورثہ کو منتقل ہو جائے گا, ورثہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. حالانکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر بھی اس کو نکال دیا جائے, لیکن اصول یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو مال ورثہ کو منتقل ہوتا ہے چونکہ وہ کمانے والے پر حرام تھا, جن کو منتقل ہوا ہے انہوں نے حرام طریقے سے نہیں پایا ہے, اس کو انہوں نے وراثت میں پایا ہے, اس لیے ان کے لیے حلال ہوگا. تو یہ تفصیل جو ہے آپ ذہن میں رکھیں. اس کا اور خلاصہ 2-3 لائن میں کہ اگر اس مال کا مالک معلوم ہے اور اس سے ظلمن مرنے والے نے لیا تھا تو اس کو واپس کر دیں.
اگر اس کا مالک نہیں معلوم ہے تو اس کو صدقہ وغیرہ کر دیں, کسی کہیں رفاہ عامہ میں خرچ کر دیں. اور اگر وہ مال سامنے سے اس طرح سے حاصل کیا گیا ہے کہ وہ طریقہ حرام ہے لیکن سامنے والا راضی تھا, تو ایسی صورت میں ورثہ کو مال منتقل ہو جائے گا. جی واضح ہے شیخ. جی شیخ, وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس سے ہمیں دکان آئی ہے, دو دکانیں ہیں, 2 بھائیوں کو 2 دکانیں آئی ہیں, تو وہ حرام کیوں ہیں؟ جی وہ کمیشن لیا کرتے تھے. کیا کیسے, تھوڑا اور کلیئر کریں. جی ڈاکٹر تھے جی سوال کو تھوڑا سا واضح کریں آپ. جی فارماسسٹ تھے اور کمیشن لیا کرتے تھے. ہاں وہ کمیشن لیا کرتے تھے, تو دکان کا کمیشن سے کیا, دکان تو ان کی اپنی جائیداد تھی. نہیں, وہ کمیشن کے پیسے سے لیے گئی تھی. تو کیا آپ کو ہاں اچھا, تو کیا آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے کتنا حصہ ہے کمیشن کا اور کس کا ہے؟ نہیں, ایسا تو کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں. دیکھیے, اگر آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کا اتنا اندازہ ہے, جی تقریباً اتنا ہو سکتا ہے, تو اندازے سے وہ مال آپ اس نکال دیجئے. اور دوسری بات جو میں نے کہا کہ اگر جیسے جو کمیشن دینے والا, اور کمیشن کی بھی الگ الگ صورتیں ہیں. دیکھیے سوال یہ آپ کا مطلقاً یہ بات کہنا شیخ کہ کمیشن, ہاں بالکل مطلقاً کمیشن ہر شکل میں حرام نہیں ہوتا ہے. کمیشن حرام طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے, جائز طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے. لہٰذا آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ وہ جو کمیشن لیتے تھے کیا حرام طریقے سے لیتے تھے یا جائز طریقے سے لیتے تھے. اگر جائز لیتے تھے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر حرام طریقے سے کسی کا گلا دبا کے لیتے تھے تب وہ ناجائز ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. اسلامک اسٹوڈنٹ بھائی, آپ اس کو تھوڑا سا ایک مرتبہ آپ چیک کریے اور معلوم کیجئے کسی سے جو اس تعلق سے جانتا ہو کہ وہ کس طرح سے کمیشن لیتے تھے. ہاں کمیشن کی نوعیت کیا ہوتی تھی, کس طرح سے لیتے تھے وہ. اور پھر انشاءاللہ کل آئیے آپ, تو شیخ انشاءاللہ رہنمائی کریں گے آپ کو. جی جی جزاک اللہ ارشد بھائی. جی بہت بہت شکریہ بھائی, جزاک اللہ خیر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ابھی میں ابو جمیلہ کو ایڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیسٹ آف کریچر کو میں ایڈ کروں گا. جی السلام علیکم. جی ابو جمیلہ. السلام علیکم شیخ. خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال تھا کہ جس محلے میں رہتا ہوں وہاں پر اپنی مسجد نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے جماعت کی 2 مسجدیں ہیں, اور یہاں سے کافی دور ہے جو اہل حدیث مسجد ہے. تو کیا میں اپنے کارخانے میں جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی شیخ. نہیں, اگر ایک منٹ شیخ, میں میوٹ کر رہا ہوں ان کو. جی شیخ. ابو جمیلہ میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں, آپ ان میوٹ مت کیجیے. جی شیخ. ان کا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ میں کام کرتا ہوں آس پاس میں غیر اہل حدیثوں کی 2 مسجدیں ہیں, اہل حدیث مسجد بہت دور ہے, تو کیا میں ان غیر اہل حدیثوں کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھ کر کے اپنے کام کرنے کی جگہ پہ نماز پڑھ لوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان مسجدوں میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو, کوئی پرابلم نہ ہوتی ہو, تو آپ مسجد میں جا کر کے آپ کے لیے نماز پڑھنا یہ واجب ہے. آپ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیے, گرچہ غیر اہل حدیثوں کی مسجد ہے, آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیے, آپ کی نماز درست ہے. اگر وہاں پہ جیسے بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں جہاں باقاعدہ منع ہوتا ہے, اہل حدیثوں کا آنا منع ہے, یہاں پہ بورڈ لگا ہوتا ہے, تو اگر ایسی کوئی دقت ہو تو آپ مت جائیے. دیکھیے ہم اہل حدیث ہیں, ہم کتاب و سنت کی دعوت دینے والے ہیں, ہم دوسرے غیر اہل حدیثوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں, اور جو کافر جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ہماری نماز درست ہے. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں جائیے, اپنے طریقے سے آپ نماز پڑھیے, لیکن اگر وہاں کوئی مشکل ہوتی ہو, نہ جانے دیا جاتا ہو, تب آپ نماز پڑھ لیں اپنی جگہ پر. جی ابو جمیلہ بھائی. ابو جمیلہ. جی شیخ, وہاں پر تو کوئی مشکل نہیں ہے, نماز پڑھنے دیا جاتا ہے, لیکن نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں پر
इतनी स्पीड में नमाज पढ़ाते हैं कि सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं होती है और वो रुकू में चले जाते हैं। इमाम साहब जो है वहाँ के, मतलब ऐसी मेरे भाई वहाँ क्या मतलब लोहे पे आप हथौड़ा मार रहे हैं क्या? खाने में है शेख। देखिए मेरे भाई, अगर आपकी बात सही है कि वो इमाम इस तरह से नमाज पढ़ता है कि पीछे वाला सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ सकता है, अगर आपकी बात सही है तो गोया की नमाज के अंदर इत्मीनान नहीं पाया जा रहा। इत्मीनान ये नमाज का रुकन है, तो ऐसे आदमी की तो नमाज सही नहीं होती है। लेकिन मैं उस आदमी के नमाज के बातिल होने का फतवा नहीं दे रहा हूं। अगर आपकी बात सही है कि आदमी इस तरह से पढ़ता है कि सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ सकते, तब तो वो इत्मीनान नहीं है और नमाज सही नहीं होगी। अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप उसके पीछे नमाज ना पढ़ें। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई इमाम इतना स्पीड में पढ़ता होगा कि पीछे वाला सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकता। भाई वो सूरह फातिहा पढ़ेगा, साथ में उसके बाद कुछ और सूरत पढ़ेगा, आपको कैसे वक्त नहीं मिलता है? आप भी थोड़ा सा स्पीड में, थोड़ा तेज पढ़िए सूरह फातिहा आप। जी भाई। जी शेख, मैं वहाँ कई बार नमाज पढ़ा हूँ इमाम साहब के पीछे। तो स्टार्ट की 2 रकात में तो सूरह फातिहा मैं सुकून से पढ़ता हूँ, लेकिन तीसरी और चौथी रकात में मेरी 2-3 आयतें, मुश्किल से 4 आयतें होती हैं और इमाम साहब रुकू में चले जाते हैं और मुझे ध्यान नहीं रहता क्योंकि मैं उनके पीछे ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ। तो तीसरी रकत में तो ऐसा मुश्किल होता है, लेकिन चौथी रकत में मेरी आदत हो जाती है तो मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ता हूँ, फिर भी मुकम्मल नहीं हो पाती है। जब आप वहां नमाज पढ़ने जाएं तो ध्यान रखें कि यहाँ के इमाम थोड़ा सा तेज हैं, थोड़ा सा आप भी तेज पढ़ लिया करें। असल में क्या है ना भाई, देखिए मसला ये है ना कि आप जैसे ही आप ये कहोगे कि उनके पीछे नमाज जायज नहीं है, वैसे ही या तो आप उनकी तकफीर कर रहे हो या तो आप कह रहे हो कि उनकी नमाज ही बातिल है। ये 2 बातें लाजिम आएंगी और ये बहुत खतरनाक चीज है। किसी की नमाज को बातिल कह देना बगैर किसी वाज़ेह दलील के, ये बहुत खतरनाक बात है। लिहाजा जब कोई सूरत ना हो, आप नहीं पढ़ सकते उनके पीछे, इतना ज्यादा तेज पढ़ते हैं, तब आप ठीक है तन्हा पढ़ ले। लेकिन अगर स्पीड में पढ़ के आप उनके इक्तदा कर सकते हैं तो थोड़ा आप भी तेज पढ़ लिया करें। जी शेख, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अभी बेस्ट ऑफ क्रिएचर को ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं हमजा भाई को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई थोड़ा सा सब्र रखा कीजिए, आपके मैसेजेस देख रहा था मैं कमेंट में, आप मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं। थोड़ा सा जैसे जैसे सवालात कंप्लीट होते हैं ना तो हम लोग ऐड करते हैं इंशाल्लाह, तो आप लोग बेफिक्र रहा करें। ठीक है, फरमाएं भाई, क्या सवाल है आपका? जी, जैसे हम घर पे पलंग पे नमाज पढ़ते हैं तो वो तो पलंग तो कम से कम 2-3 फीट ऊंचा होता है, तो उसमें अगर नमाज पढ़ते हैं और सामने से लोग आने जाने वाले भी हो तो सुफरा रखना क्या जरूरी होगा उसमें? जी शेख। देखिए, आप चाहे पलंग पर नमाज पढ़ें या जमीन पर नमाज पढ़ें, किसी भी जगह नमाज पढ़ें, आपके लिए मुस्तहब ये है, हर नमाजी के लिए, जो आदमी मुनफरिद अकेले नमाज पढ़ रहा है या जो आदमी इमामत करा रहा है, उसके लिए मुस्तहब है कि वो सुतरा रख करके नमाज पढ़े। जहां पे वो सजदा करता है उसके सजदा की जो जगह है उस जगह से तकरीबन 1-1.5 बालिश्त छोड़ करके, हदीस में जो आया है कि बकरी गुजरने की जगह, उसके सजदा और सुतरे के दरमियान बकरी गुजरने की जगह, यानी 1-1.5 बालिश्त छोड़ करके आप सुतरा रखें। सुतरा कोई ऊंची चीज, 1-1.5 फीट ऊंची चीज आप रख लें। अगर सामने दीवार है तो दीवार ही आपके सुतरा के लिए काफी है, तो आप सुतरा रख करके नमाज पढ़ें, ये मुस्तहब है। ठीक है, जब आप सुतरा रखे हुए हैं तो सुतरा के पीछे से कोई भी गुजरे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सुतरा रख करके फर्ज कीजिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी आपकी नमाज सही है, क्योंकि सुतरा रखना वाजिब नहीं है बल्कि ये सुन्नत है।
اب جب آپ سترا رکھ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو آدمی گزرنا چاہے آپ کے سامنے سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اس جگہ سے آگے سے گزرے، سجدہ کے اندر کی جگہ سے نہیں گزر سکتا کوئی۔ اگر سجدہ کے اندر سے گزرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے منع کریں، آپ اس کو ہاتھ سے منع کریں۔ تو گزرنے والا اس بات کا خیال رکھے کہ نماز پڑھنے والا جہاں پہ سجدہ کر رہا ہے اس کے پیچھے سے، یعنی اس کے مغرب سے ہم کو گزرنا ہے۔ لیکن اگر آپ سترا رکھے ہیں تو سترا کے جسٹ پیچھے سے وہ اطمینان سے گزرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی واضح ہے شیخ جی۔ بیسٹ آف کریچر جی بس اور ایک سوال تھا میرا، کر سکتا ہوں؟ آپ بولیے۔ جی جیسے مسجد میں جانے کے بعد اگر 2 رکعت نماز دخل المسجد پڑھنے کا موقع نہ ملے اور جماعت کا ٹائم میں سے 1-1.5 منٹ باقی ہے تو وہ ٹائم میں کیا کرے، بیٹھ جائے یا تحیۃ وہ تھوڑا المسجد کی مشکل بات کر رہتا رہے ہے؟ ہیں آپ؟ میں تو نہیں رہتا۔ جی 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 تحیۃ المسجد، ہاں جی شیخ۔ دیکھیے تحیۃ المسجد کے بارے میں جو حدیث ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد میں آپ جب بھی داخل ہو تو جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لو تب تک بیٹھو نہ۔ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی بات کی گئی ہے۔ اب جب آپ مسجد میں پہنچے اور فرض کیجئے 1 منٹ کے اندر اندر جماعت کھڑی ہونے والی ہے، 1 منٹ باقی ہے، گھڑی میں آپ نے دیکھا 1 منٹ کا وقت بچا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ 1 منٹ میں 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کھڑے ہو کر کے انتظار کر لیجئے، آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے انتظار کر لیجئے اور جماعت سے نماز پڑھیے۔ آپ کو اتنی دیر میں تحیۃ المسجد پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے تو تحیۃ المسجد آپ کی ساقط ہو گئی، کیونکہ اب آپ فرض نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی جی بھائی، بیسٹ آف کریچر، آپ کو جواب مل جی گیا؟ شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی جزاکم اللہ۔ اس کے بعد میں حمزہ بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ میں آصف کو ایڈ کروں گا۔ جی حمزہ بھائی۔ السلام علیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے اتنا زیادہ دین کی طرف نہیں ہوتا اور وہ شادی کر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو اب وہ جس طرح وہ ہوتا ہے تو اس طرح ہی شادی کرتا ہے، لیکن جب وہ ریلیجس ہو جاتا ہے تو اگر وہ طلاق دینے کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ تم اگر ریلیجس ہو گئے ہو تو اس کو بھی تھوڑا ٹائم دو۔ تو اگر 1-2 سال لگ جائے گا تو شیخ کیا اس کو برداشت کرنا پڑے گا اگر اس کی بیوی گناہ میں ملوث ہے؟ دیکھیے سوال آپ کا تھوڑا سا مبہم سا ہے۔ ریلیجیس ہونے کا کیا مطلب؟ جیسے کوئی بیوی ایسی ہے جو شرک کرتی، بھائی جیسے کوئی بیوی شرک کرتی ہے، کوئی بیوی بدعت کرتی ہے، کوئی بیوی بے نمازی ہے، کوئی بیوی بے حیائی کرتی ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تب تو آپ اس کو سمجھائیے، مانے تو مانے ورنہ فوراً الگ ہو جائیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق کفر اور ایمان سے نہیں ہوتا ہے، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ ان کی اصلاح کے لیے تھوڑا سا اس کو ٹائم دیجئے۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ٹائم دیجئے اور سمجھائیے، اللہ رب العالمین اس کو ہو سکتا ہے ہدایت دے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ زیادہ دن نہیں برداشت، جیسے وہ نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، وہ شرک کر رہی ہے، آپ سمجھا رہے ہیں نہیں مان رہی ہے، تو مشرک عورت کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے۔ جی تو فرق ہے، مطلب یہ سوال بہت مبہم ہے، فرق ہے وہ کیا کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ جی شیخ، اگر بڑا مسئلہ ہو تو جو اگر لوگ ایسے ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ اس کو ٹائم دے تو یہ بولنا غلط ہوگا نا؟ اگر وہ نہیں مان رہی اور بہت ٹائم ہو گیا تو اس کو بھائی طلاق اگر دینا جیسے چاہیے۔ شرک کر رہی ہے تو شرک سے اس کو آپ روکیے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کتنے دن کا یا کتنے گھنٹے کا، آپ اس کو ٹائم دیجئے، آپ اس کو روکیے۔ جب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ سمجھ جائے گی تو تھوڑا سا ٹائم دیجئے اس کو۔ جی جی ٹھیک ہے حمزہ بن بھائی، بہت بہت شکریہ۔ امید ہے جواب مل گیا ہوگا۔ وعلیکم بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔
اس کے بعد میں اگلے گیسٹ آصف کو ایڈ کر رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ میں مسلمہ کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال غسل کے تعلق سے ہے. شیخ جب ہم سنت کے مطابق غسل جنابت کرتے ہیں سب سے پہلے ہم 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں. جب ہم شرمگاہ ہوتے ہیں تو کیا ہمیں اس وقت پیشاب کرنا ہوگا یا سیدھے شرمگاہ ہی دھوئے اس کے بعد پھر سے ہاتھ دھوئے اور وضو کریں؟ غسل جنابت کا طریقہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. برتن میں ڈالنے سے پہلے, پانی میں ہاتھ کو ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. اس کے بعد شرمگاہ کو دھونا ہے. شرمگاہ دھونے کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو صاف کر لیجئے اور وضو بنانا شروع کیجئے. وضو بالکل ویسے ہی جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. آپ مکمل وضو بنا لیجئے اور پھر اس کے بعد سر پہ پانی ڈالنا شروع کیجئے جیسے آپ نہاتے ہیں, جو بھی طریقہ ہو. اگر آپ شاور لیتے ہیں یا جو ہے مگے سے نہاتے ہیں, جو بھی طریقہ آپ کا, بہرحال پورے بدن پہ پانی ڈالنا ہے. جی ہمیں وضو میں جب ہم وضو پورا کریں گے تو کیا سر پہ بھی مسح کریں گے؟ بالکل, جب ہم نے کہا مکمل جیسے نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہو بالکل ویسے, کوئی فرق نہیں. جی سنن نسائی میں جو ایک حدیث میں نے یاد نہیں آتی تو وہاں پہ اب کی آواز کٹ رہی ہے آصف بھائی. آپ مسح نہیں کرتے تھے. کس نے کہا مسح نہیں کرتے تھے بھائی؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ توضأ وضوءہ للصلاۃ, اس طرح وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے تھے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ایک اور دوسرا چھوٹا سا سوال تھا. جی پوچھ لیجئے. جی جب ہم وضو, یہ مسح کے تعلق سے, جی جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے موزے پہنے, لیکن میں نے ایک پاؤں میں 2 موزے پہنے اور دوسرے پاؤں میں 2 موزے, اس کے بعد میں کیا مسح کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ نے اگر 4 موزہ پہنا ہے تب بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. بس ضروری ہے کہ موزہ پہننے سے پہلے آپ کا وضو کمپلیٹ ہو گیا ہو. جزاک اللہ. جی بارک اللہ. بہت بہت شکریہ آصف بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے مسلمہ, اور پھر انشاءاللہ میں اس کے بعد یوسف کو ایڈ کروں گا. آواز آ رہی ہے کہ میری؟ ہاں آ رہی ہے. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو دین کا علم حاصل کرنا ہو, مطلب پراپر اسٹوڈنٹ کا کالج تو نہیں بننا ہو لیکن ایسے ہی کچھ کلاسز جانا ہو, لیکن اس کے گھر پہ جو ان کی والدہ ہے وہ بہت مطلب اسٹرکٹ ہے اس چیز کو لے کے کہ نہیں آپ کو دنیاوی پڑھائی کرنی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے آپ کے اوپر اتنا پیسہ لگا دیا ہے آپ کی تعلیم میں, تو اب آپ کو وہی کنٹینیو کرنا ہے. اور مطلب اس کو بہت زیادہ وائلنس بھی ہو رہا ہے گھر پہ کہ اس کو مطلب دین کا نہیں, بالکل نہیں آپ کر سکتی ہیں, اور ایون آن لائن کورسز بھی نہیں جوائن کر سکتی کچھ بھی. تو اس میں کیا ہم لوگوں والدہ کو سننی ہوگی یا پھر ان کو سمجھانا ہوگا یا پھر مطلب دنیا کی پڑھائی ان کے کہنے پہ کنٹینیو کرنی ہوگی, وہ بھی ایک لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ جو وہ کام کہہ رہی ہے وہ اتنا اس کے لیے نہیں اچھا ہے دین کے حساب سے. تو اس پہ بتا دیجیے. بہت 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 اچھا سوال, بہت خوبصورت سوال آپ کا. دیکھیے پہلے ایک بہت ضروری پوائنٹ سمجھ لیں کہ دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے آپ کے اوپر واجب ہونے والی چیزوں پر آپ عمل کر سکیں, اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی جن چیزوں کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ آپ کے اوپر واجب ہے, فرض عین. جیسے ایک مسلمان کو نماز پڑھنا ہے, اب نماز کا مکمل علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے. ایک مسلمان کے پاس مال ہے, اس کو زکوٰۃ دینی ہے, اب زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے. مالدار ہے, اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے, اس کے لیے حج کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے, تجارت کے شرعی اصول و ضوابط جاننا اس کے اوپر واجب ہے. بہرحال ہر وہ چیز جس کا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی آپ کے اوپر واجب ہے, اور یہ واجب عینی ہے. واجب عینی کا مطلب یہ نہیں کہ جب کام پڑے گا تو بعد میں کسی سے پوچھ کے کر لوں گا. ہر آدمی پر واجب ہے, تمام ہر مسلمان مرد عورت پر. تو یہ تو دین کے علم کی بات ہو گئی.
اب اس سے اوپر دین کا جو علم ہے، باریک مسائل، لوگوں کو فتوے دینا، مسائل میں اجتہاد کرنا، یا بہت سارے مسائل ایسے جن کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی، جو باریک مسائل، دقیق مسائل، ان کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے. یعنی امت کے یا ہر علاقے کے چند لوگ حاصل کر لیں جو دوسروں کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اتنا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ مطلب کچھ لوگوں نے حاصل کر لیا تو باقی لوگوں سے وہ چیز ساقط ہو گئی. یہ تو دین کے علم کی بات ہو گئی. اب دنیاوی علوم پر آتے ہیں. دنیاوی علوم حاصل کرنا اصلاً یہ مباح ہے. مباح کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مباح کا مطلب جائز، واجب نہیں، مباح. اور مباح کا حکم جو ہے بدلتا رہتا ہے. اگر مباح چیز کسی واجب کے کام کرنے کا وسیلہ بننے والا ہو تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے. اب جیسے ڈاکٹری کا جو ہے علم طب، یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے. مسلمان طبیب ہونے چاہیے، مسلمان طبیب عورتیں بھی ہونی چاہیے. اب یہ فرض کفایہ ہو جائے گا، یعنی کچھ لوگ طبیب ہو جائیں تو دوسرے لوگوں کے لیے کافی ہے. ہر آدمی کو طبیب بننا ضروری نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ عصری علوم حاصل کرنا اصلاً مباح ہے. بعض لوگوں پر وہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے، لیکن دین کا علم حاصل کرنا واجب عینی ہے. اب آپ کے سوال پر آتے ہیں. آپ کے والدین آپ کو دین کا علم حاصل کرنے سے منع کر رہے ہیں. اگر وہ واجب عینی والا علم ہے تو ایسی صورت میں ان کی نافرمانی کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. ان کی فرما برداری نہیں. اگر والدین آپ کو اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم دیتے ہیں تو والدین کی نافرمانی کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. ہاں، اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، تو ایسے والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اور آپ کے سوال سے ایک بات اور مجھے لگا کہ شاید آپ وہ بھی کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایک لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے لڑکیوں کو عصری تعلیم میں کئی دفعہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یا تعلیمی ماحول میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا ہوتا ہے جہاں پر وہ اسلامی احکام کی پابندی نہیں کر سکتی، پردہ نہیں کر سکتی، بے حیائی والا ماحول ہے. اگر کوئی بچی نہیں جانا چاہ رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے والدین کو سمجھنا چاہیے تھی. اور بچیوں پر اگر بے حیائی کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تو یہ حرام ہے. اس کی حرمت پر کسی کا کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. تعلیم لینا بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری چیز ہے، لیکن دین اور ایمان اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. دین اور ایمان اس سے بھی زیادہ ضروری ہے علم حاصل کرنے سے، کیونکہ علم ایک وسیلہ ہے اور دین اور ایمان ہمارا مقصد ہے. تو دین اور ایمان کی حفاظت کرنا یہ علم حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے. اب مسئلہ ایک آتا ہے یہاں پر کہ جیسے کوئی لڑکی علم طب حاصل کرنا ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے. ہم نے ابھی بتایا کہ بعض عورتوں کا ڈاکٹر بننا یہ فرض کفایہ ہے. یعنی کچھ مسلم ایسی خواتین ہونی چاہیے جو ڈاکٹر ہوں تاکہ ہمارے معاشرے کی مسلم خواتین کی ضرورتوں کو پوری کر سکے. ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے ایسا کالج یا ایسی یونیورسٹی نہیں مل رہی ہے جہاں پر پردے کا اہتمام ہو یا جہاں پر حجاب پہن کر کے کوئی لڑکی علم طب حاصل کر سکتی ہو. تو ایسی صورت میں اس کو بقدر ضرورت چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہاں پر پوری امت کی ضرورت ہے. فرض کفایہ ادا کرنا یہ ضروری ہے. اب اگر کوئی بچی اس فرض کفایہ کو ادا کرنے کے لیے اسے چہرہ کھول کر کے علم طب حاصل کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو اجازت ہے. لیکن اگر وہ دنیا داری کے لیے علم طب حاصل کر رہی ہے تب اسے اجازت نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھ کر کے علم طب حاصل کر رہی ہے اور بعض جگہوں پر چہرہ کھولنے کی جہاں مجبوری ہے وہاں کھول دے رہی ہے کہ یہ ہمارے دین میں ہماری امت کے اوپر یہ فرض کفایہ ہے، میں اس کو ادا کرنے کے لیے کر رہی ہوں، تب اس کے لیے اجازت ہوگی. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین کسی بھی معصیت کا حکم دیتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت کرنا حرام ہے. ان کی نافرمانی کرنا یہاں پر واجب ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. جی سسٹر. جی جزاک اللہ خیر کثیرا شیخ.
اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں گا. ہمارے اگلے گیسٹ ہے یوسف, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں نعیم کو ایڈ کروں گا. جی یوسف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت لوگ کو دیکھتے ہیں کہ گائے میں سات عقیقہ کرتے ہیں, یہ کیا جائز ہے گائے میں 7 عقیقہ؟ میرے بھائی دیکھیے, گائے اصلاً عقیقے کے اندر گائے کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے احادیث کے اندر. عقیقے میں بکری کا ذکر آیا ہے. تو عقیقے میں اگر آپ کے پاس بکری ہے, آپ بکری کا عقیقہ کیجئے. بکری سے مراد بکری بکرا سب, بھیڑ بھیڑا, اس میں بکری ایک جنس ہے. بکری کیجئے, بکرا کیجئے, بھیڑ بھیڑا کیجئے, تو اس کا عقیقہ آپ کو کرنا ہے. گائے بھینس بڑے جانوروں کا عقیقے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور بعض وہ علماء جنہوں نے بڑے جانور کی بات کی بھی ہے, ان کے یہاں بھی اس میں 7 نہیں ہے. عقیقے کے اندر اشتراک نہیں ہوتا ہے. نفس عن نفس, ایک جان کی طرف سے. تو اگر جن علماء نے بات کی بھی ہے بڑے جانور کی, تو انہوں نے اشتراک کی بات نہیں کی ہے. اشتراک اس میں جائز نہیں ہے. اور پہلی بات تو بڑے جانور کا عقیقہ آپ مت کیجئے. کسی ایک بھی حدیث کے اندر بڑے جانور کا ذکر نہیں آیا ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طرح کے جانور پائے جاتے تھے. لیکن کسی ایک بھی عقیقے کے سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں, سب میں بکری کا ذکر آیا ہے. جی شکریہ, جزاک اللہ خیر. ویاکم, بہت بہت شکریہ یوسف صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے نعیم, اور پھر انشاءاللہ میں اس کے بعد سید عظمت کو ایڈ کروں گا. جی نعیم صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائے بھائی, جی کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ تھا شیخ کہ ہم لوگ جنازہ پڑھنے جہاں جاتے ہیں, ہمارے معاشرے میں بریلی فرقے کے لوگ رہتے ہیں, تو جنازے میں الحمد شریف نہیں پڑھتے ہیں. پہلی تکبیر میں ثنا پڑھتے ہیں, دوسرے میں درود شریف, اور اس کے بعد دعائے میت. تو بنا الحمدوں کی نماز ہوتی نہیں ہے, تو ان کے پیچھے نماز ہوگی کیا؟ دیکھیے, آپ جو ہے نا جنازے کی نماز میں اصل تو یہ ہے کہ جنازے کی نماز سری طور سے پڑھی جانی چاہیے. سری مطلب قرات اس میں زور سے نہیں. بعض صحابہ سے, جیسے عبداللہ ابن عباس سے جو ثابت ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ زور سے پڑھا, تو آخر میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے زور سے پڑھا ہے تاکہ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ او کما قال, کہ تاکہ تم لوگ جان لو کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت ہے. تو سورہ جنازے کی نماز میں قرات جہری نہیں ہوگی, سری ہوگی. ایک بات. دوسری بات, جب قرات سری ہوگی ہر آدمی اپنی اپنی قرات کرے گا. امام نہیں پڑھ رہا, آپ پڑھیے. آپ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے, اور کوئی اور سورت پڑھیے اگر ٹائم ملے تو. دوسری تکبیر کے بعد آپ درود شریف پڑھیے. تیسری تکبیر کے بعد جو جنازے کی دعا ہے وہ پڑھیے. جی شیخ, ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں, لیکن جیسے امام کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو امام تو پڑھتے نہیں ہیں, تو ہماری نماز ہو جائے گی کیا؟ بس یہی کوئی بات نہیں, آپ ان کے پیچھے آپ پڑھیے, آپ کی نماز ہو جائے گی. جی شیخ, چھوٹا سا ایک اور ہمارا سوال تھا. نعیم بھائی, اصل میں وقت آخری وقت چل رہا ہے, تو ایک ہی سوال میں لیتا ہوں آخری وقت میں. تو کل آئیے انشاءاللہ, کل لے لیتا ہوں آپ کا دوسرا سوال. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد عظمت کو میں ایڈ کروں گا, اور پھر انشاءاللہ فضل کو. جی سید عظمت صاحب, السلام علیکم. آپ میوٹ ہے عظمت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ خیریت ہے آپ کی؟ شیخ الحمدللہ. جی جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. فرمائیں. شیخ, میرا ایک سوال تھا. جی یہ موضوع پہ نہیں ہے, اس سے ہٹ کے ہے. محمد جیون پوری کے بارے میں ہے شیخ, کیونکہ اسے لے کے بہت فتنہ چل رہا ہے. اور کیونکہ جو محمد جیون پوری ہے ان کو ہمسر رسول بھی مانتے ہیں بعض لوگ. اس کے بارے میں آپ رائے دیں گے تو اچھا رہے گا شیخ. دیکھیے, مجھے کسی محمد جون پوری کا علم نہیں ہے, لیکن کوئی بھی ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہمسر ہے؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसर कोई नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो किस मामले में वो लोग हमसरी करते हैं, ना तो मुझे इसका इल्म है और ना इसका इल्म है कि वो कौन है। अगर कोई ऐसा कहता है तो ये ईमान और कुफ्र का की बात है, आप उसको मना कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, कादियानी ने नबूवत का दावा किया, मुसलमा कज़्ज़ाब ने जो है नबूवत का दावा किया साहबे किराम के जमाने में। तो ऐसे लोग आए हुए हैं, हर दौर में हुए हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, और ऐसे लोगों का झूठ उम्मत के सामने आश्कारा हुआ है। हो सकता है कोई ऐसा ही फितना हो, आप उसको इग्नोर कीजिए, क्या करेंगे। जी शेख, जी शेख, इंशाल्लाह इग्नोर कर दूंगा। और शेख, इनसे तिजारत करना, उनके पीछे जो बाज लोग नमाज पढ़ रहे हैं इनके साथ तिजारत करना, इसके बारे में राय देंगे तो अच्छा रहेगा शेख। अगर कोई आदमी उसकी तायीद कर रहा है, जैसे कोई नबूवत का दावा किया, जितने लोग उसकी तायीद करेंगे सब काफिर हो जाएंगे। कोई आदमी झूठा नबूवत का दावा कर रहा है, अगर उसके नबूवत की कोई तस्दीक कर रहा है तो इसका मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मे नबूवत का वो इनकार कर रहा है, कुरान का इनकार कर रहा है, नबी का इनकार कर रहा है। ऐसा आदमी काफिर हो जाएगा। उसके पीछे जनाजे की नमाज पढ़ना ये जायज नहीं होगा, और उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं होगा। ना तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, ना उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। मतलब मुसलमानों उसने कुफार जैसा सलूक किया जाएगा। जी सैयद अजमत भाई। जी शेख जी, जज़ाकल्लाहुल खैर शेख, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद फजल भाई हैं, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं यूनुस भाई को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल था कि मेरा एक दोस्त है, उनके खाली मकान था, तो उन्होंने वो किसी गैर मुस्लिम को किराए पे दे दिया, तो वो लोग उधर उस घर में अपने माबूदों की पूजा करते हैं और अपने माबूदों की इबादत करते हैं, तो इसका गुनाह उन्हें होगा? मैं थोड़ा मुकम्मल सुन नहीं सका। सवाल ये है शेख कि एक भाई ने एक घर रेंट पर दिया है, किराए पर दिया है, और वहाँ पर उन लोगों ने मतलब घर में रहने वालों ने बुत रखा है और वो उसकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं क्या जिसने रेंट पर दिया है उनको गुनाह होगा? हाँ, कोई जमीन, कोई घर आपसे कोई लेता है किराए पर और वहां पर शिर्क करता है, तो आपके लिए जायज नहीं उसको देना। घर रहने के लिए है, आप रहने के लिए किराए पर दीजिए, आप उसको बुतखाना बनाने के लिए नहीं दे सकते। आप रहने के लिए किराए पर दीजिए, दुकान के लिए दीजिए, रहने के मकान के लिए दीजिए, लेकिन उसको जो है जैसे मकान के लिए भी देते हैं शेख। तो जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो लोग अपनी इबादत करते हैं। देखिए शेख, सिर्फ इबादत करना इसमें मसला नहीं है। एक होता है बाकायदा उसको मंदिर बना दिया, बुतखाना बना दिया, तो उसमें इश्काल है। बाकी वो अपने हाँ, जैसे हम नॉर्मल इबादत करते हैं वैसे वो इबादत करते हैं नॉर्मल जो पूजा। जैसे आज वो 22 दिसंबर को उसकी नींव रखी गई, तो उन्होंने पोस्ट लगा रखी थी उस ताल्लुक से कुछ, तो स्टेटस पे देखा मैंने, वो तब पूछा। वल्लाह थोड़ा एहराज वाला सवाल है। बहरहाल आदमी जितना बच सके, किसी भी तरह से करीब या बाईद से मुशारकत ना हो इंसान की, तो बेहतर है। बाकी जो है घर तो असल रहने के लिए होता है, और अपने अकायद वगैरह पर वो अमल करेंगे, उसमें कोई है। उमूमी तौर पर तो वो रहने के लिए ही घर दिया हुआ है, लेकिन अब वो एक अपना रिलीजियस वो अपने घर में करते हैं अभी। तो असल का ही एतबार होगा। असल तो रहने के लिए उन्होंने लिया हुआ है, बाकी अपनी इबादत वो अपने तरीके से करेंगे, उसमें इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं। शेख, एक मैंने आपको वेडनेसडे को सवाल पूछा था, वो कि अगर किसी कोई औरत पहले बता दे कि उसके बच्चा ना हो तो उससे निकाह कर सकते हैं, तो आपने कहा था कर सकते हैं। शेख, मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, तो उन्होंने यही मसला रखा, तो अल्लाह के रसूल ने 3 बार मना किया उन साहबी को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार नहीं दिया। तो अगर आप भी मुझसे मशवरा करेंगे तो मैं कहूंगा भाई कोई ऐसी लड़की तलाश कीजिए जिससे आपके बच्चे हों, लेकिन उस औरत से शादी करना ये हराम नहीं करार दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जी शेख, अगर हमारे पास चॉइस हो, हिल्लत और एक होती है हुर्मत और एक होती है मशवरा। वो तो मशवरा था अल्लाह के नबी का, अलबत्ता जैसे शेख ने बताया कि वो हलाल है, हराम उसको नहीं कह सकते।
तो उसी एतबार से शेख अगर हमारे पास चॉइस अगर एक वो जिसके बच्चे ना और एक और जो जिसके बच्चे हो, तो हम चूज कर सकते हैं ना। अगर उससे जो जिसके बच्चे ना उसको चूज करे तो हम पे गुनाह थोड़ी है कोई। कोई गुनाह नहीं, बल्कि आप दोनों से कीजिए ताकि बच्चे भी हो जाएं और वो जो औरत जिसको बच्चे नहीं होने वाले हैं उसको भी सहारा मिल जाए। बिल्कुल आप दोनों से कीजिए। हाँ, ये बात आप क्यों नहीं करते कि भाई दोनों से कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, आप सैटिस्फाइड हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं यूनुस इब्न रहमत को ऐड करूंगा और फिर इंशाल्लाह मैं ऐड करूंगा अबू हमजा को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मैं जो सवाल कर रहा हूँ, अगर आपको वो जवाब ना देने लगे तो आप स्किप कर दीजिए, मैं दूसरा कर लूँगा। एक माशरे का सबसे ज़्यादा इल्म अगर कोई रखता है तो हम मुसलमान के उलमा रखते हैं शेख। मतलब आप ये बता सकते हैं शेख कि क्या बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर था क्या वहाँ पे, या फिर ऐसा कुछ आपका इल्म हमें दे सकते हैं इसके बारे में? मतलब मुझे तो सोचे कभी आंसू आ जाते हैं कि इसका सच्चाई क्या है, इसके बारे में थोड़ा इल्म दे दीजिए कि ऐसा कभी मिला था आपको नॉलेज कहीं पे कि पहले ऐसा था करके। देखिए, जब फैसला आया था तो हम सभी लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी लोगों ने कबूल भी किया। इस मुल्क में मुसलमान जो है हमेशा मुल्क के कानून, निज़ाम और दस्तूर के साथ खड़े होते हैं और उसका एहतराम करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी कबूल किया मुसलमानों ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मेंशन किया था कि वहां पर पहले किसी मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये चीज सुनाई थी कि वहां मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला है। बाकी इस तरह के मसाइल पर यहाँ पर ये चीजें इतनी मारूफ हो चुकी हैं, सारे लोगों को इसका इल्म है, यहाँ पर उसके डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया था कि वहां मंदिर होने का कोई सबूत नहीं। तो शेख ऐसा बोल सकते हैं शेख कि कहीं ना कहीं छोटे परसेंटेज में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। देखिए, इस तरह के सवाल को मैं स्किप ही करना चाहूंगा, क्योंकि इसका जवाब आपको भी पता है, हमको पता है, सबको पता है। तो हमारा ये जो स्ट्रीम है, दीन के जो फिक़ही मसाइल हैं, उन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करना, लोगों को जो है अवेयर करना दीन से मुताल्लिक है। और ये इस तरह के सवाल में जो है सियासी पहलू ज्यादा लिए हुए हैं इस तरह का सवाल, इसलिए हम कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरह के सवाल आमतौर से हम लोग लेते ही नहीं है। पहली बात, ये फिक़ही मसाइल के लिए है प्रोग्राम, तो उसको हम लोग फिक़ही हद तक ही। लेकिन मैंने वो उतनी बात जो कही वो सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वो बात कही थी, और वो चीज हम सबों को मालूम है। बाकी हम इस मसले में और कोई भी बहस नहीं कर सकते। जी शेख, अगर जी इस सवाल से बुरा लगा हो तो माफ करिए शेख। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला इस तरह के मतलब सियासी सवाल हम लोग आमतौर से लेते नहीं है। वो अलग से हमारा एक प्रोग्राम चलता है था शेख पहले भी, और फिर बाद में हमने उसको वो किया। हाँ, अलबत्ता अगर आपको कोई दूसरे प्रोग्राम जैसे फ्राइडे वगैरह की स्ट्रीम होती है हमारी, वहाँ आकर के अगर कोई सवाल आपका टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप इंशाल्लाह वहाँ पर भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद अगले गेस्ट मैंने ऐड किया है अबू हमजा को, और फिर इंशाल्लाह मैं खालिद को ऐड करूंगा। जी अबू हमजा भाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ शेख, मेरा भी थोड़ा सा सवाल यही साहब के उसमें था, मगर वो नहीं है। मौलाना सज्जाद साहब जो एक वायरल हो रही है एक चीज कि मेरे भाई अमेरिका में रहते हो, वहां से वो करे, तो मैं इसकी वजाहत चाह रहा था कि वो सूरह फातिहा और मुज़म्मिल पढ़ने के लिए बताए 7-7 दफा। तो क्या ये किसी उसमें अमन के लिए ये वो है, ताकि ये मैं भी इस चीज को नहीं वो करता हूँ। मैंने भी सुना कहीं पे किसी ग्रुप में मैंने भी देखा, उन्होंने शायद बताया है कि सोने से पहले 7 बार सूरह मुज़म्मिल, अव्वल आखिर सूरह फातिहा, और जब शायद सुबह फजर के बाद गालिबन ऐसा करने। ऐसा कहीं पे कोई सबूत नहीं है। कुरान की किसी सूरत को किसी खास टाइम के लिए तखसीस करने के लिए दलील चाहिए, किसी खास मुनासिबत के लिए उसको खास करने के लिए
دلیل چاہیے. یہ ایک دینی اور شرعی مسئلہ ہے. جیسے سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے. اس کا فائدہ بتایا ہے کہ آپ کی حفاظت کرتا ہے ایک فرشتہ پوری رات. اب یہاں پر دلیل آ گئی کہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہے نا, تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے. نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہر نماز کے بعد. اب یہاں پہ خاص وقت میں خاص دلیل آ گئی اس مناسبت سے پڑھنے کی. تو اب ایسے موقعوں پر سورہ مزمل پڑھنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے. آپ قرآن پڑھیے, سونے سے پہلے پڑھیے, جو ہے بیدار ہونے کے بعد جب دل کہے پڑھیے, لیکن خاص اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل چاہیے. وہ بالکل بے بنیاد بات ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. اصل میں یہاں ایک اور بات میں جوڑنا چاہوں گا. جی یہ سب جو ابھی مسائل چل رہے ہیں شیخ ارشد, جی ان سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ان سب سے بڑا مسئلہ ہے شرک اور توحید کا, سنت اور بدعت کا. جی اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر شریک کیا جائے کسی کو, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بدعت کو جوڑا جائے, یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے جو ابھی ہو رہا ہے. جو ابھی حالات ہیں اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے کسی کو. ابھی میں نے آج دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں کہیں سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا راستوں کے کناروں پر بہت سارے مزارات وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں اپنے یہاں. ایک آدمی کو میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. آج ابھی چند گھنٹوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور شیخ تھے, ہم لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو حالات ہیں مسلمانوں کے, مسلمان مطلب فالتو میں چلا رہا ہے. تم کس بات کے لیے چلا رہے ہو بھائی؟ کس مسجد کے لیے چلا رہے ہو؟ تم قبر پر سجدہ کر رہے ہو. یہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ خطرناک بات ہے جو ابھی ہو رہا ہے. تو اپنے حالات کے ذمہ دار تم خود ہو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے کھلے عام شریک کر رہے ہو دوسروں کو, اور اس طرح سے بدعتوں کی دعوتیں دے رہے ہیں جو ویڈیو کا ذکر آیا. یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. ہمارا دین اور ایمان آپ کا ہر چیز سے مقدم ہے. تو یہ جو حالات ہیں مسلمانوں کو, میں ایسے موقع پر کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے, اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کیا آپ اور آپ کے حالات اس قابل ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے مدد اور نصرت آئے. کیا آپ نے اللہ رب العالمین کے توحید کو صحیح سے برتا ہے؟ کیا آپ ایک سچے اور پکے موحد ہیں؟ کیا آپ سچے اور پکے متبع سنت ہیں؟ آپ ان چیزوں پر غور کیجئے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بہت بہت شکریہ ابو حمزہ بھائی. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے خالد, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں محمد کلیم کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا جو سوال ہے وہ وضو کے ریلیٹڈ ہے. مطلب ایسا ہے کہ جب میں وضو بناتا ہوں تو اس سے پہلے میرے کو یہ نہیں ہوتا, وضو کے بعد یا آدھے وضو بناتے بناتے ہی ایک دم سے جو ہے ہوا کا جو ہے زور آتا ہے, اور وہ تب تک رہتا ہے جب تک میں فرض نماز کو پوری مکمل نہ کر لوں. اور اس کے بیچ میں وضو کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں, پر بیچ میں جو ہے کچھ میرے کو ایسے موومنٹس ایسے لگتے ہیں جس سے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. باقی میرے کو حدیث پتہ ہے کہ جب تک آپ کو آواز نہ آئے یا کوئی بدبو نہ آئے تب تک آپ کو یہی کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے. پر اگر ذرا سا یہاں پہ جو ہے ایسا کچھ ہو جاتا ہے, مطلب جو ایسا مومنٹ جب پیش آتا ہے تو میرے کو ایسا لگتا ہے اندر سے کہ یار کچھ ہوا ہے, مطلب کچھ تو پاس ہو گیا ایسا کچھ. واضح کیا دیکھیے اس کا تعلق بہت زیادہ جو ہے وسوسے سے بھی ہے. اور تقریباً سیم سوال ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کچھ جو ہے میری ہوا خارج ہو گئی ہے, وضو میرا ٹوٹ گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تنصرف حتی تسمع صوتا او تجد ریحا, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس وقت تک جو ہے تم نہ پلٹو, تمہارا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹا ہے جب تک تم کوئی آواز نہ سن لو یا جو ہے تم بو محسوس نہ کر لو.
تو اصل یہی ہے کہ آپ نے جب وضو کر لیا تو آپ کا وضو برقرار ہے، اور آپ کوشش کیجئے اس وسوسے کو دماغ سے جھٹکنے کی. یہ کئی دفعہ، بیشتر دفعہ یہ وسوسہ ہوتا ہے، ادھر زیادہ توجہ مت دیجئے. جب آپ کو یقین ہو جائے تب آپ مان لیجئے کہ ہاں میرا وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو بنائیے. باقی صرف خیال آنے سے ایسا لگتا ہے ویسا لگتا ہے، ادھر توجہ ہی مت دیجئے. ٹھیک ہے جی. خالد بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. نہیں شیخ، مطلب ایسا سچ میں مطلب کچھ موومنٹ ہوتا ہے اس جگہ پہ تو میرے کو اس سے لگتا ہے ایسا، مطلب نہیں، مومنٹ سے کچھ نہیں. حتی تسمع صوتا او تجد ریحا. دیکھیے احساس اس میں معنی نہیں رکھتا ہے، یعنی آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ ہاں خارج ہو گئی، آواز سن لیا آپ نے. اچھا، وہی چیز میں اگر بیٹھا ہوا ہوں وضو حالت میں تو بھی وہی چیز اپلائی ہوگی؟ نہیں وہ ہوتا ہے، بالکل. وہ وسوسے ہوتے ہیں. جب بھی آپ نے وضو کر لیا، آپ کا وضو یقین کے ساتھ ثابت ہو گیا. اب وہ بغیر یقین کے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے. شک ہونے سے نہیں کہ ٹوٹ گیا ہے نہیں ٹوٹا ہے. جی بالکل یقین ہونا چاہیے ٹوٹنے کا. اچھا جی، میرا چھوٹا سا سوال ایک اور تھا کہ بھائی وقت ہو گیا ہے ہمارا خالد بھائی، معذرت. ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل کل میں پوچھیں لے گے. لوں گا. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ بھائی. اگلے گیسٹ ہے، میں آخری گیسٹ ایڈ کروں گا، وقت ہو گیا ہے. شیخ تسلیم الدین بھائی کو میں ایڈ کروں گا بس 2 منٹ میں. شیخ بالکل شارٹ میں لے لیجیے ان کا آنسر. جی تسلیم الدین بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کچھ دن پہلے میں سوال کیا تھا تو آپ نے جواب دیا، اسکرین پر وہ حدیث بھی لائے تھے، تو میرا موبائل نیٹ ورک یہ ہو گیا پرابلم، جس کی وجہ سے مکمل نہیں ہو پایا تھا. میرا سوال تھا کہ میت کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو پہلے میت کا جو سر جانا چاہیے قبر میں یا پیر، تو آپ نے وہ حدیث کا حوالہ دیا جس میں اس طرح ہے کہ ایک میت کو اتارا گیا قبر میں تو اس کو یعنی میت کے پیر کی جانب سے قبر میں داخل کیا گیا. جی تو اس طرح حدیث میں کوئی بات وجاہت ہے کہ میت کا سر پہلے قبر میں جانا چاہیے یا پیر؟ یہ میرا سوال ہے. ایک سیکنڈ. حدیث ہم نے آپ کو بتایا تھا، عبداللہ ابن یزید کی روایت ہے، مجھے یاد آ رہا ہے. ہاں میں نے نکالا تھا جو ابو داؤد میں ہے. ایک سیکنڈ. دیکھیے حدیث کا نمبر مجھے بھی نہیں یاد رہ گیا. دیکھیے مل گئی حدیث مجھے 3211. جی 3211 سنن نبی داؤد کی روایت ہے. حدیث پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ جی اس میں کیا سمجھنا تھا بھائی؟ شیخ نے روایت نکال دی. وہ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شیخ اس میں میرا جی شیخ اس میں سمجھنا ہے کہ پہلے میت کا سر قبر میں داخل ہونا چاہیے یا پیر؟ جی شیخ. بھائی دیکھیے میت کو ہندوستان میں جنوب کی طرف سے داخل کریں گے، اس کا سر شمال کی طرف ہوگا، تو ظاہر ہے اس کا جو سر والا حصہ ہوگا وہ قبر میں پہلے جائے گا. حدیث کے الفاظ آپ سن لیجئے، میں آپ کو سناتا ہوں. شیخ حدیث نمبر کیا بتایا آپ نے؟ 3211 سنن نبی داؤد. جی. حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال اوصى الحارث ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر. ہندوستان میں جو میت ہوتا ہے اس کا پاؤں کس طرف ہوتا ہے آپ بتائیں؟ جی بھائی. دکھن جانب. ہاں جنوب کی طرف ہوتا ہے. تو گویا کہ
सुम्मा अदखलहु अलकब्र मिन क़िबलै रिजलै अलकब्र, फिर उनको कब्र में दाखिल किया कब्र के पांव वाली जानिब से, यानी दक्षिण जानिब से। वक़ाल हादा मिन सुन्ना, और कहा कि यही सुन्नत है। अब जब दक्षिण जानिब से दाखिल किए, जाहिर है सर उत्तर रखना है, तो सर को पहले दाखिल करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा। जी सर, जी समझ में आ गया? वाज़ेह है भाई, समझ में आ गई जी आपको सर। हदीस? जी सर, यही समझना था कि पहले वो कब्र के अंदर सर जाना चाहे पैर, तो जैसे आपने बताया हदीस के मुनासिबत से, तो पहले यानी सर ही जाएगा। जी ठीक है, बेहतर। जी जी वाज़ेह है। जी शेख, और एक सवाल कर सकता हूँ शेख? नहीं, अभी नहीं कर तस्लीम सकते। भाई, वक्त नहीं हो गया है। शेख, ये भी सवाल पहले से हो चुका था एक मरतबा। नहीं, वक्त ज़्यादा हो गया है भाई, असल में शेख का वक्त मुतय्यन होता है ना, हम शेख का वक्त मुतय्यन करके लेते हैं, माजरत। कल आइए इंशाल्लाह, कल ले लेंगे आप लोगों के सवाल। जज़ाकल्लाह खैर शेख, वक्त देने के लिए। टाइम बारकल्लाह मुकम्मल फीक। हुआ और ज़्यादा वक्त आपने दिया, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त खैर दे, अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह, कबूल करे। बारकल्लाह, इंशाल्लाह कल मुलाकात बारकल्लाह। होगी शेख। इंशाल्लाह जरूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम नादरीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपने स्ट्रीम में सवालात किए, उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है हमने हमें वक्त दिया। आपसे गुजारिश है कि कल भी ज़रूर आइएगा और अपने साथ अपनी ज़िम्मेदारी समझ लीजिए, आप 1-2 लोगों को साथ में लेकर आइए, इंशाअल्लाह अजर ही मिलेगा और अजर से खाली आपका ये अमल नहीं जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और कल भी इंशाअल्लाह 8 बजे हम आपके रूबरू होंगे, 8 से 9 इंशाअल्लाह हमारी यही मजलिस होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन तमाम स्ट्रीम्स को हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।